مولانا فاروق مصباحی صاحب امام جامعہ مسجد کی سر بتائیں جو آج پروٹیسٹ تھا اس کے حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اہل سنت نے آج اس پروٹیسٹ کی کال کی تھی جس کے اندر جماعت اہل سنت کی ساری اکائیاں یعنی جماعت اہل سنت یوتھ ونگ بھی اور جماعت اہل سنت انٹلیکچوئل بھی، جماعت اہل سنت علماء اور جماعت اہل سنت لیگل ونگ، یہ سارے سب لوگوں کی مشترکہ یہ کال تھی اور ہم لوگوں نے آج یہاں پہ بلایا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا ابھی میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور یہ بین الاقوامی سطح پہ پوری دنیا کے اندر یتی نرسنگ آنند ایک شخص ہے جس نے نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے نازیبہ الفاظ کہیں کہ جو انسان نہ کہہ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اور پورے ملک کے اندر یہ احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے کہ اس طرح کے بندے کو جو ہے وہ اسلاموں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے، کیونکہ امن و امان اسی میں ہے۔ ہمارا سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ کوئی بھی تعمیر و ترقی کب ہوگی؟ جب امن ہوگا، امان ہوگا۔ تعمیر و ترقی امن امان کی وجہ سے اور ایجوکیشن امن و امان کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ حکومت و سیادت و قیادت سب امن و امان کی وجہ سے۔ امن ہے تو ساری چیزیں ہیں، اور اگر بدامنی ملک کے اندر پھیل جائے، انارکی آ جائے تو پھر ہر چیز تباہ و برباد ہوتی ہے، اور یہ بدامنی کم ہوتی ہے کہ جب دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جائے۔ تو اس وقت جن بچوں کو کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ یہاں احتجاج کے اندر ہیں، تو کہاں ترقی ہوگی؟ اور جن کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا، اس وقت دیکھیے آپ فورس یہاں پہ کتنی ہے اور یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کتنی پریشان ہے، تو یہ پریشانی کس وجہ سے ہے؟ صرف ایک یتی کی وجہ سے۔ تو اس آدمی کو جو ہے وہ فوراً سلاخوں کے پیچھے دائمی طور پہ کر دیا جائے، اس کو باہر نہ آنے دیا جائے، ورنہ ایک بات میڈیا کے ذریعے میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گیا، اب بس، اب آئندہ ہم کسی طرح کا اس طرح کی کوئی بات جو ہے قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں پونچھ سے بھی ہمارا لانگ مارچ شروع ہو جائے، ادھر کیرلا سے بھی شروع ہو جائے اور ہندوستان کی ہر جگہ سے شروع ہو جائے، تو پھر حکومت کے لیے یہ پریشانیاں بن سکتی ہیں اور ہم پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہی ایک ہماری جائز ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح کا آدمی، اور ہم صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے مقدسات کے خلاف جو زہر اگلے اور بکواس کرے، بلکہ کسی مذہب کے خلاف بھی اگر کوئی بکواس کرے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ تو اس تعلق سے ہماری آج یہ، اور یہ بھی جہاں تک نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی بات ہے تو قرآن و حدیث اور مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں، مسلمانوں کو خیر ساتھ غیر مسلموں نے بھی کتنے غیر مسلم جو بڑے بڑے شعراء ہیں یا ان کے بڑے بڑے جو حقیقی معنوں میں جو پنڈت ہیں اور جو ان کے گرو ہیں، انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان اور حضور علیہ السلام کی عظمت کے گن گائے ہیں اور ان کے اشعار بھی ہیں، اور کتنے غیر مسلموں کے اشعار ہیں جن نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھی ہے، اور ہزاروں جبرائیل اور جو ہیں گرد منزل میں نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، یہ بھی غیر مسلم کا ایک ہندو کا شعر ہے۔ اور اس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے سب لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا، تو اب ایسا کوئی سور نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے اگر وہ بھونکے گا تو صاف ظاہر ہے اس کا پھر ریئیکشن تو ہوگا ہی ہے، لہٰذا اس آدمی کو جو ہے اس لاکھوں کے پیچھے کیا جائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن امان رہے، بھائی چارہ رہے، ساری چیزیں، لیکن اسی صورت میں رہیں گی کہ جب آپ چھیڑیں گے نہیں، مل جل کر کے اپنے ملک کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔